لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام یافعی نے اس حکایت کو لکھا ہے کہ ایک کنیز کو ایک بزرگ بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں، اور جب بازار میں بیچنے کے لیے لائے تو اس کنیز کو خریدنے کے لیے بھی اتفاق سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے آئے، بیچنے والا بھی اللہ والا اور خریدنے والا بھی اللہ والا، اور جو بک رہی تھی وہ بکنے والی بھی اللہ والی۔ یہ ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے، اس کریم کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو کون جان سکتا ہے۔ انہوں نے بیچا، انہوں نے خریدا، جب خرید و فروخت مکمل ہونے لگی تو وہ کنیز بول پڑی، آپ مجھے ان کے ہاتھوں بیچ تو رہے ہیں لیکن پہلے ان سے وعدہ لے لیں کہ میری 3 باتوں کو یہ مانیں گے، اور میری 3 باتوں کو، یہ 3 شرطوں پر زندگی بھر قائم رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تو میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ دوسرے، میں ان کے گھر میں ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ٹوٹا ہی کمرہ دو لیکن الگ کمرہ دو۔ اور تیسرا یہ کہ دن بھر جتنا کام لینا چاہیں کام لے سکتے ہیں، رات کو میں کوئی کام ان کا نہیں کروں گی۔ اگر یہ 3 شرطوں کے لیے تیار ہے تو میں ان کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہے۔ مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے، مزدور وہ ہے جو ایک سیٹ کے پاس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دوسرے سیٹ کے پاس رکھ سکتا ہے، تیسرے کے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس دور میں غلام وہ ہوتے تھے، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اور جو ایک مرتبہ خرید لیے جاتے تھے پھر ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی، ان کو کھانا مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو سونے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو رہنے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا۔ مگر وہ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا، انہوں نے تینوں باتیں مان لی۔ نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں۔ آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں منڈائے گا نوکری کے لیے، مسلمان منڈا دے گا، اس لیے اس کو نہیں کہتے تھے، آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، سب کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے نوکریوں کے لیے داڑھی منڈانا تو یہ ایک عام بات ہو گئی، اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو داڑھی کی اہمیت پتہ ہی نہیں۔ جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنت رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی، وہ قوم تاجدار بنے گی، وہ قوم آقا بنے گی۔ آقا بننے والی قومیں اب قبروں میں سو رہی ہے،
وہ خالد ابن ولید تھا جسے آقا بننے کا حق اللہ نے عطا کیا تھا. وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا. وہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا. ہم کس قدر ڈوب گئے دنیا کے اندر. ہم سمجھتے ہیں قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے, ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ ٹاپ میں رہنے کی وجہ سے ملے گی. یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں قیمتی. جو ناپاک رہنے والی قوم ہے, پتھروں کے آگے سجدہ ریز قوم, ان کو بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں. ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی, ہمیں ٹیپ ٹاپ کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی, ہمیں مرگن غذاؤں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.